کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے جو وزیر اعظم ہے پاکستان کے، انہوں نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، جس میں ڈاکٹر اسرار احمد حوالہ دے رہے ہیں غالباً جنگ اخبار کا 11 سپٹمبر 1988 کی اخبار کا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قائد اعظم کا مقصد پاکستان بنانے کا خلافت راشدہ تھا اور اسلام اور مدینہ کی ریاست غالباً انہوں نے یہ کہا، اور انہوں نے اس کو بیس کیا یا اس اقتصاب جو اس کے اندر تھا وہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی کتاب، جو کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے ڈاکٹر الہی بخش کے ساتھ لکھی تھی، قائد اعظم کے آخری ایام، اور یہ اصل میں انگریزی میں کتاب لکھی گئی تھی، دی لاسٹ ڈیز آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ اب دیکھیے، آل آئی ایم گوئنگ ٹو سے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو مائی اوپینین آن اٹ، آئی جسٹ سمپلی سے کہ جو انگریزی میں کتاب ہے وہ آپ پڑھ لیں اور اس کے اندر سے دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا وہ جو ٹرانسلیشن ڈاکٹر اسرار احمد نے پیش کی ہے کیا وہ درست ہے۔ میرے خیال سے وہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے آپ چیزوں کو اٹھا کے اس کی بیسس پہ آپ ایک پوسٹ ہاک آئیڈیالوجی بنانے کی کوشش کریں، یہ درست بات نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اگر آپ نے واقعی مدینہ کی ریاست بنانی ہے یا آپ نے اسلامی ریاست بنانی ہے، اسلامی فلاحی ریاست بنانی ہے، تو یہ آپ کا حق ہے، آپ کو آفٹر آل ووٹس ملے ہیں اور آپ نے یہی نعرہ لگایا تھا، لیکن اس کو آپ کو محمد علی جناح کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو میں ایک سمپل سی بات بتا دوں کہ 1943 میں ایک صاحب نے یہ ریزولوشن پیش کرنے کی ضرور کوشش کی تھی، اور اس ریزولوشن کو جب وہ بامبے کے ڈاکٹر عبدالحمید صاحب تھے، انہوں نے یہ ریزولوشن پیش کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کا حکومت الہیہ بنایا جائے خلافت راشدہ کے پرنسپلز پہ، تو محمد علی جناح نے اس کو ایکچولی ویٹو کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس سے جو ہے ایک تو آپ سیکٹیرین ایشوز اٹھائیں گے اور مسلمانوں کو ڈیوائڈ کریں گے، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایسا مسئلہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگی اور جو لوگ پاکستان کے چاہیں گے وہی وہ ریاست بنے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا پاکستان آج کے زمانے میں کسی قسم کے تھیوکریٹک ایمبیشن کو لے کے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جس کو بہرحال بہت سارے لوگوں نے چھیڑا ہے، لیکن محمد علی جناح کو آپ نے اگر انٹرپریٹ کرنا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کے نقطہ نظر سے، تو یہ آپ کو وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے یہ ایک بہت دکھ بھری بات ہے، ایک اٹس اے سیڈ ریئلائزیشن، بیکاز ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو تھے وہ جو بھی تھے بہرحال وہ کافی سیکٹیرین قسم کی شخصیت تھے، اور انہوں نے شیعہ حضرات کے بارے میں اور دوسرے فرقوں کے بارے میں بہت غلط باتیں کی تھیں، اور یہ سب کچھ ریکارڈ کا پارٹ ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ایک اتنا عشری شیعہ خوجہ تھے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی ڈاکٹر اسرار احمد نے کئی ایسی باتیں کی ہیں، اور اس میں کرٹیسزم میں یہ بھی کرٹیسائز کیا ہے کہ قائد اعظم نے پہلا لا منسٹر ہندو کو کیوں لگایا، پہلا فارن منسٹر احمدی کو کیوں لگایا، اس ساری باتوں کے اوپر مفصل بحث کی ہوئی ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد نے مولانا آزاد کو جو ہے اپنا پیر و مرشد وہ مانتے تھے، اور ڈاکٹر اسرار احمد مولانا آزاد کے بہت بڑے پیروکار اور ماننے والے تھے، اور اس کے علاوہ مجلس احرار اور اس طرح کی جو ریلیجس پارٹی تھی جنہوں نے پاکستان کو کافرستان کہا تھا اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، ان ساروں کے بھی وہ ماننے والے تھے۔ تو اگر آپ نے اس حساب سے چلنا ہے تو خدا را پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس قسم کے پاکستان کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پاکستانیوں کو محمد علی جناح کا پاکستان چاہیے۔